الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، جب ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں، پگھل جائیں، کانپنے لگیں۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ غور کیجیے، قرآن کی آیت صحابہ سے سوال کر رہی ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، تم بتاؤ، قرآن اتر رہا ہے، نبی کے اوپر قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے، جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، کیا ان باتوں کو سن کر کے تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے مسلمانوں، تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ان کو اللہ نے کتاب دی، ان کو تورات دی، ان کو انجیل دی، فطال علیہم الامد، پھر ان کے اوپر ایک لمبا ٹائم گزر گیا۔ ظاہر جب ہمارے نبی دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 600 سال ہو چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ، تم عیسائیوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ ان کو اللہ نے اپنی کتاب دی، اور ایک لمبا ٹائم جب گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل ہارڈ ہو گئے، ان کے دل کٹھور ہو گئے۔ اے مسلمانوں، ابھی تمہارے نبی موجود ہیں، ابھی قرآن اتر رہا ہے، ابھی تمہارے دل کے اندر سختی آنے لگی، کیا تمہارا دل اللہ کا کلام سن کر کے نہیں پگھلتا ہے؟ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور ذرا غور کریں، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے دل کا کیا عالم ہے۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں اگر میں یہ کہوں کہ روزانہ ایک نہیں درجنوں پروگرام ہو رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا، اور ہر آدمی اپنی جان پہچان کے، اپنے رشتہ داری کے گاؤں کے پروگرام میں جا رہا ہے، اردو میں بنگلہ میں تقریریں سن رہا ہے، اور ظاہر جلسے والے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دور کے زمانے کے اچھے مقرر کو، اچھے وقتہ کو لائیں، اچھے مقرر کو لائیں، اس کی تقریریں سنیں اور آپ کے دل پر اثر ہو۔ لیکن ہم سب میرے بھائیوں اپنے دل پر غور کریں، کیا ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے؟ اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ تقریر اور جلسہ بھی انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ جانا ہے جلسے میں، تھوڑا سیر و تفریح کرنا ہے، تھوڑا گھومنا پھرنا ہے، تھوڑا منورنجن کرنا ہے، مقرر صاحب کی تقریر تھوڑی بہت سن لینا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو مقرر ہیں، یہ جو وقتہ ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ میرے بندو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ ہمارے دل، ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے میرے بھائیوں، یہ دل تو بڑا ملائم سا دل ہے، بڑا سافٹ سا دل ہے، یہ تو گوشت پوست کا بنا ہوا دل ہے۔ قرآن کہتا اگر ہم پہاڑ کے اوپر بھی قرآن کو اتارا، اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
اس کا مطلب یہ ہوا اگر قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل پہاڑ سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔